حضرت امام بصری فرماتے ہیں میں نے حضور کی شان میں قصیدے لکھنے شروع کیے. آج ٹیلی ویژن کے اوپر ہمارے نعت خواں بڑے فخر کے ساتھ یہ کلام پڑھتے ہیں، یہ نعتیہ جو وہ لفاظ پڑھتے ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلی میں. یہ حضرت امام بصری کے لکھے ہوئے لفاظ ہیں، اور اس کو قصیدہ بردہ شریف بھی کہتے ہیں. اور بردے کا جو معنی ہے وہ چادر ہے، اور وہ چادر کم مقدر کا حصہ بنی. حضرت امام بصری فرماتے ہیں ایک رات آئی، میں قصیدہ پڑھتا پڑھتا سو گیا. پہلے بادشاہوں کے قصیدے پڑھتا تھا، اس کی کوئی اہمیت نہ ہوئی. حضور کا قصیدہ پڑھتا پڑھتا سو گیا. چراغ بھی بند تھا، دیا بند تھا، کمرے میں اندھیرا تھا. آدھی رات کا پہر ہوا، میرے کمرے میں یوں لگا جیسے آگ لگ گئی ہے. پورا کمرہ جو ہے وہ آگ کی طرح جو ہے وہ روشن ہو گیا. میں ڈر گیا، میں سہم گیا. عجب معاملہ ہے، یہ آگ کس نے لگا دی؟ دیا بھی بند تھا، یہ آگ کس نے روشن کر دی؟ کہا تبش نہیں آتی، خوشبو کے حلے آ رہے ہیں. کہا جب ہوش آئی تو میں نے کیا دیکھا؟ ہر طرف نور ہی نور ہے. آواز آتی ہے بصیری رو نہ، ڈر نہ، یہاں آگ نہیں لگی، یہاں وہ آگے ہیں جن کو تو نے دل سے یاد کیا ہے، دل سے پیار کیا ہے، دل سے عشق کیا ہے، دل سے محبت کی ہے، دل سے جن کی غلامی کو قبول کیا ہے. اے بصیری اب رونا، رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب صبح اٹھے گا فالج بھی ٹھیک ہوگا اور تیرے سینے کے اوپر چادر بھی پڑی ہوگی. آپ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا، میں صبح اٹھ کے جا رہا تھا تو دو طریقے سے مورخ نے لکھا ہے، اس میں سے ایک طریقہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ جا رہے ہیں تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ تو بیمار تھے، آپ کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ ہمیں حکم کرتے ہم وضو جو آپ کو کرواتے. آپ فرماتے ہیں آپ کو کیا بتاؤں، میں ستا مینو ماہی ملیا، میں باواں گل وچ پائیاں، ڈردا مارا اکھ نہ کھولا کتے میں بچھڑ نہ جاواں. جو حضور کے عشق میں اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی گھبرایا نہیں کرتے، وہ لوگ کبھی پریشان نہیں ہوا کرتے. وہ دل سے حضور سے عشق کرتے ہیں. بھلا وہ بھی آقا ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اور اس کو اپنی محبت کرنے والے کی خبر نہ ہو. ارے میرے حضور تو وہ ہیں جب ہر قبر میں سوال ہوتا ہے بتا تیرا رب کون ہے، تو بندہ بول کے کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یعنی جو ایمان کی حالت میں ہوتا ہے. پھر اس کو پوچھا جاتا ہے بتا تیرا مذہب کیا ہے، تو جو اسلام والا ہوتا ہے وہ بول کہتا ہے میرا مذہب اسلام ہے. پھر اس کو پوچھا جاتا ہے بتا تیرے سامنے جو شخص کھڑے ہیں ان کے متعلق تمہارا کیا خیال تھا. اور حضور ہر قبر میں جا سکتے ہیں تو جو میلاد مناتے ہیں ان کے گھر کیوں نہیں آ سکتے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جے چراغا یا رسول اللہ. کہا حضور ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ بکری کا دودھ دو لیں. حضور نے نبوت کے ہاتھ اٹھائے، بکری کی پشت پہ پھیرے، بکری تو تازہ دم ہو گئی. جو تھیلی پیٹ کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی وہ بھی دودھ سے بھر گئی. اللہ اکبر. برتن آیا، دودھ دھونا شروع کیا، برتن بھر گیا. حضور فرماتے صحابہ پیو بھوک بڑی لگی ہے، رج رج پیو. اللہ اکبر. اب صحابہ دودھ نوش فرما رہے ہیں. بچوں کو بھی پاس بٹھا لیا جو اس عورت کے بچے تھے، ان کو بھی دودھ پلایا جا رہا ہے. اور گھر میں بہنہ کو بھی بھیجا، برتن پھر بھی بھر گیا. فرمایا اور برتن لاؤ، اور آیا دودھ دھویا وہ بھی بھر گیا. فرمایا اور لاؤ، وہ بھی بھر گیا. فرمایا اور لاؤ، وہ بھی بھر گیا. فرمایا اور لاؤ. المختصر کہا جی گھر سے برتن فنش ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں برتن. اور حضور نے فرمایا دیکھو بکری کے اندر دودھ ختم نہیں ہوا. دودھ نوش فرمایا، وہاں سے تشریف لے کر چلے گئے. اب یہ مسلمان کی داستانی غیر مسلم کے گھر کی داستان ہے. اس گھر کا مالک جب رات کو ٹرن اباؤٹ ہوا گھر واپس آیا تو عرب میں یہ ماحول ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ دسترخوان لگاتے ہیں، سب کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. جب دسترخوان پہ کھانا سج گیا تو بیوی بولتی ہے کھانا لگے بڑی دیر ہوگی، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کھانے کی تو ہوش نہیں رہی، گھر میں عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے گھر میں سویرا سویرا ہوا ہے، وقت رات کا ہے لیکن نور برس رہا ہے. بیوی بول کے کہتی ہے کیا بتاؤں، آج ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے، جب سے وہ ہو کے چلے گئے گھر سے خوشبو آ رہی ہے اور اس وقت کا گھر میں نور برس رہا ہے. کہا جی اس مہمان کا نام کیا ہے؟ اب نام نہ بچوں نے پوچھا تھا نہ اس بی بی نے پوچھا تھا، اپنی طرف سے نام رکھ لیا. کہا جی ان کا نام مبارک تھا. کہا سبحان اللہ، مبارک نام تھا؟ جی مبارک نام ہے.
کہا اچھا اب میں دور دور بکریاں چرانے نہیں جاؤں گا، میں قریب قریب رہوں گا، اور جب مبارک دوبارہ نظر آئے تو میری ملاقات بھی ان سے کروا دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ بکریاں لے کے صبح قریب قریب پہاڑوں کی اوڑ میں چرانے چلا جاتا ہے، شام کو جلدی واپس پلٹ کے آتا ہے، کھانا لگ گیا، کہا جی کھانا کھاؤ، کہا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی کوئی بات تو سناؤ۔ آج کیسر بھائی نے لنگر پکایا ہے تو محفل کے بعد کھلائیں گے آپ لوگوں کو، کیوں؟ چونکہ یہ دیکھو حضور کا میلاد ہے نا، ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہاں تم دلیل مانگتے ہو کلمہ پڑھنے والوں سے، اور کلمہ پڑھنے والوں تم دلیل مانگتے ہو حضور کے میلاد کی، یہاں دیکھو غیر مسلم کے گھر میں حضور کا میلاد ہو رہا ہے، حضور کے میلاد کی سیلیبریٹ ہو رہا ہے، یہاں تو ابو لہب نے بھی حضور کا میلاد منایا، اللہ اکبر کبیرہ، جب اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اور اس آزادی کی خوشی میں ہر پیر کو ابو لہب کی انگل کو سراب کیا جاتا ہے۔ اگر ایک غیر مسلم حضور کی مخالفت کرنے والا اگر حضور کی پیدائش میں خوشی مناتا ہے تو ہر پیر کو اس کو سراب کیا جاتا ہے، تو جو کلمہ بھی حضور کا پڑھے، وفا بھی حضور سے کرے، حضور کے نام کی مالا بھی جپے اور حضور کا میلاد بھی منائے، تو قیامت کے روز حضور بھلا اس کو تنہا چھوڑیں گے؟ ہر نبی ہر رسول نبی کو تلاش کر رہے ہوں گے، اور میرے آقا مقام محمود کے دروازے کے پاس ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے غلاموں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔